منیب صاحب، سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. چیف جسٹس نے کہا اپیلیں متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی بہت اہم فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑی تصدیق کی ہے جو تقریباً 2 سال پہلے آئین کے ساتھ ایک اس کو ری رائٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر. اس کو سپریم کورٹ نے آج اس کی تصدیق کی ہے. وہ فیصلہ ایک خاص نیت سے دیا گیا تھا. اس وقت حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی پنجاب کے اندر, اس کو گرانے کے لیے وہ فیصلہ دیا گیا اور آئین کے اندر جو نہیں لکھا گیا تھا اس کو شامل کیا گیا, ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو, اور اس فیصلے کو آج کالعدم قرار دیا گیا ہے. یہ فیصلہ اور اس کے نتائج بڑے دورست نتائج ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جب تحریری طور پر ہمارے سامنے آتا ہے, آج کا جو حکم ہے اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے کہ کیا جو اصولی طور پر 63A کی زبان ہے اسی تک محدود رکھا گیا ہے. کیا سپریم کورٹ کے اندر یہ بات اب واضح کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص فلور کراسنگ کرتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہوگا لیکن اس کا ووٹ گنا جائے گا. فوجداری تعویلیں دے کر اس کو ایک اور معنی دیا گیا تھا 2 سال قبل. آج اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو مکمل طور پر تبدیل کیا گیا ہے, جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی اس کے دورست نتائج ہوں گے. اس کے دورست نتائج. اچھا, بیرسٹر ظفر کا کہنا تھا کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور تاثر ہے عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی. اس پر چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ خاصے برہم دکھائی دیے. جی بالکل, وہ ظاہری بات ہے علی ظفر صاحب نے اپنا موقف بیان کرنا تھا اور یہ ان کی جماعت کا موقف تھا. علی ظفر صاحب ایک متوازن شخصیت کے مالک ہیں, ایک بڑے وکیل ہیں, لیکن یہ ان کی پارٹی کا موقف ہے اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ کیونکہ آئینی مانی ہے, نمبرز پورے کیے جانے ہیں, اس لیے 63A کا فیصلہ کروایا جا رہا ہے. لیکن حقیقتاً 63A کے فیصلے کے اندر 2 سال قبل جب عمر عطا بندیال صاحب اس ملک کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اپنی مرضی کا ایک بینچ بنایا جس کے اندر 3 جج صاحبان ان سمیت وہ تھے جو کہ ان کے ہم خیال ججز تھے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح کرتے ہوئے وہ فیصلہ دیا جس کے اندر وہ لینگویج انسرٹ کی گئی آئین پاکستان کے اندر, جو نہ آئین منشا ہے, نہ آئین کی روح ہے, اور نہ ہی 63A کی زبان ہے. صرف بی سیٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 63A کے اندر. ووٹ کو کاؤنٹ کرنا یا نہ کاؤنٹ کرنا, اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن بالکل سائلنٹ ہے. اس چیز کو خود ہی اپنے تئیں انہوں نے بیچ میں انکارپوریٹ کیا اور ایک ایسا فیصلہ دیا جس نے پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بھوچال برپا کر دیا. اب اس کو آج سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں ملک کے جتنے بھی بڑے قانون دان ہیں ان کی رائے یہی تھی کہ یہ غلط فیصلہ تھا, اس کو درست کیا گیا ہے. غلط فیصلہ تھا, درست کیا گیا. منیب صاحب, آخر میں جاننا چاہوں گا, جیسا کہ گورنمنٹ آئینی ترمیم بھی اب لانا چاہ رہی ہے, آپ کے توسط سے یہ جاننا چاہوں گا اس فیصلے کے بعد حکومت کے لیے آئینی ترمیم لانا آسان ہوگا؟ نمبر گیمز میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل فرق پڑے گا. یہ اگر آپ اس کی دیکھیں تو اس وقت حکومتی نمبر قومی اسمبلی کے اندر ہے تقریباً 215, اور جو نمبر درکار ہے قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت کے لیے وہ 224 ہے. قومی اسمبلی کے اندر اب وہ جو 41 ممبران ہیں جن کا الیکشن کمیشن کے مطابق, میں دوبارہ کہوں گا الیکشن کمیشن کے مطابق وہ ممبران اس وقت آزاد ہیں. گو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق وہ ممبران آزاد ہیں. اس وجہ سے وہ اگینسٹ پارٹی لائن وہ آزاد ہے, تو وہ پارٹی لائن بھی ان کے لیے کوئی موجود نہیں ہے, وہ بڑی آسانی سے ووٹ کر سکتے ہیں. ایون اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پر اس پر عمل درآمد بھی کر دیا جائے تو, اور اگر حکومت چند ممبران کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ممبران ووٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی زیادہ سے زیادہ امپلیکیشن یہ ہوگی کہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور ان کی نشستوں کے اوپر بائی الیکشن ہو جائے گا. قومی اسمبلی کے اندر مولانا صاحب کے بغیر بھی یہ ترمیم پاس کی جا سکتی ہے, لیکن سینٹ آف پاکستان کے اندر مولانا صاحب کی یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی مدد حکومت کو درکار ہوگی 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے. مولانا کی سینٹ میں جو ہے وہ ضرورت. اچھا, یہاں پہ منیب صاحب ایک چیف جسٹس صاحب جب برہم ہوئے ہارس ٹریڈنگ کے معاملے پر تو ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کو ہم بتائیں تو آپ شرمندہ ہوں گے. یہ کس طرف اشارہ تھا چیف جسٹس صاحب کا؟ کہ وہ چیف جسٹس صاحب شاید اور بہت سی باتوں سے پریوی ہوں, اور جو سپریم کورٹ کے اندر پچھلے 2-2.5-3 سال کے اندر ہوتا رہا ہے,
अगर आप उसे बसत एहतराम उसे भी कोई नाम अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। शायद चीफ जस्टिस साहब का हवाला उस तरफ था। बहुत सी बातों का, बहुत सी रेशा दबानियों का ताल्लुक भी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से है। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से ही चंद निहायत ही बदनुमा और भोंडे फैसले दिए गए, लेकिन कुछ बातें जो दुरुस्त होती हैं मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए। 63A का फैसला एक खास नीयत से और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उमर अता बंदयाल साहब ने किया था। आज उसकी तस्दीक की है। 63A की जुबान ये नहीं थी जिसको तशरीह दी गई 2022 के अंदर। आज जो बाकायदा तौर पर मामला मौजूद है वो 63A का मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि उसके अंदर उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि कोई भी फर्द, कोई भी मेंबर कौमी असेंबली अगेंस्ट पार्टी लाइन अगर वोट करेगा तो वो मैक्सिमम उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वो डी सीट होगा, लेकिन उसका वोट काउंट होगा। वोट काउंट होगा लेकिन मैक्सिमम वो डी सीट